ڈاکٹر ساجد سید سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کر 2 شبد کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شروعات اس سے کروں گا کہ ڈاکٹر حنیف ٹھاکر صاحب نے بہت ایفرٹس لیے اس کتاب میں لکھنے کے لیے. بہت سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے, بہت وقت انہوں نے اس میں گزارا ہوگا. اللہ انہیں خوب اس کا اچھا بدلہ دے اور دونوں جہاں میں خوب کامیابی عطا فرمائے. میں ایک ڈاکٹر کے حیثیت سے اور اسلام اینڈ میڈیکل سائنس میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہم ایمان والوں کے لیے میڈیکل سائنس ایمان کا بنیاد نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ہمارا ایمان اور پختہ بنے جبکہ ہم میڈیکل سائنس کو اسلام کے نظریے سے دیکھیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں, اور کئی چیزیں قرآن میں اور حدیث میں جو بیان کی ہوئی ہے اس پہ ہمیں زیادہ سمجھداری حاصل ہوتی ہے جب ہم میڈیکل سائنس کی ہیلپ لیں. ہم لوگ جب کچھ کارڈیاک سرجریز یا واسکولر سرجریز جب کرتے ہیں, جب ہارٹ کی سرجریز ہوتی ہے, کچھ پیشنٹس میں پیشنٹ کو ٹیمپریچر بالکل کم کر دیتے ہیں 18 ڈگری, اور اس 18 ڈگری سیلسیس جبکہ نارمل ہمارا 37 ڈگری ہے, اس 18 ڈگری ٹیمپریچر میں اس کا بلڈ سپلائی پورا بند ہو جاتا ہے, ہارٹ بند پڑا رہتا ہے, نہ کوئی مشین چل رہی ہے نہ کچھ چل رہا ہے. دماغ کا جو میٹابولزم ہے وہ بالکل منیمم ہو جاتا ہے. اور یہ سٹیٹ, یہ جو ہائپوتھرمک سرکولیٹری اریسٹ کہتے ہیں ہم اسے, یہ تقریباً آدھے گھنٹے تک انسان اس کو سہن کر پاتا ہے. یہ ایک گویا ایک قسم کی موت ہی ہے, ایک قسم کی, اگر ہم اس کو گراسلی دیکھیں تو. اب اس سے سمجھ میں یہ آیا کہ بھی ہارٹ تو بند ہو گیا تو یہ تو موت ہوئی. آج تک تو یہی ہم سمجھتے تھے, ہارٹ بند انسان ختم. تو پھر ہم جب قرآن میں تشریح دیکھتے ہیں تو قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے موت کے لیے وہ ہے, اس کا دوسرا معنی یہ ہوتا ہے کہ صرف دل نہیں ہے, وہ اس کا معنی ہوتا ہے سینٹر آف دا باڈی. اس کو ہم لوگوں نے آج تک دل سمجھا رکھا تھا, تو سینٹر آف دا باڈی تو دماغ ہوا. جب دماغ بند تو موت. تو یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ تو ورنہ تو سامنے ایک معجزہ ہو جاتا ہے, تو ویسا نہیں ہے. تو یہ دیکھیے اسلام کی اور زیادہ گہری معلومات ہمیں حاصل ہوتی ہے جب ہم میڈیکل سائنس میں اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ دنیاوی تعلیم بھی اگر ہماری نیت اچھی ہو تو ہمیں اسلام سے قریب ہی لائے گی, دور نہیں لے جائے گی انشاءاللہ. دوسرا میرا ایک موضوع یہ ہے کہ اب جو کہ یہ ادارہ بھی ایک تعلیمی ادارہ ہے, The greatest teacher is Allah. سب سے بڑے استاد اللہ ہی ہے. وہ کیسے؟ تو اللہ نے ہر انسان میں بلکہ ہر جاندار میں ایک جینیٹک کوڈ رکھ دیا ہے. پرندے کو اڑنا کون سکھاتا ہے؟ یہ وہ جینیٹک کوڈ کے بنسبت وہ اپنے آپ سیکھ لیتا نہیں, یہ اللہ نے اس میں ڈال دی یہ قوت. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ پیدا ہونے کے بعد یہ اس کو دودھ پلانا کس نے سکھایا؟ اگر یہ نہ پیے دودھ, یہ ریفلیکس اس میں اگرچہ نہ ہو تو یہ انسانیت ہی نہ ہوتی آج. تو یہ اللہ نے اس بچے کو سکھا دیا, چلنا سکھایا, باتیں کرنا سکھایا, ذہن دیا. تو اللہ از دا گریٹسٹ ٹیچر. اللہ بڑا رحیم ہے. یہ اسلام اور یا میڈیکل سائنس میں آنے کے بعد اس پہ پورا ایمان پختہ ہو گیا میرا. اللہ نے ہمیں اتنا ریزرو دیا ہے پورے باڈی میں. ہارٹ میں صرف 15 سے 20% بھی اگر چل رہا ہو ہارٹ تو بھی انسان زندہ رہتا. باقی کا کیا ہے؟ باقی کا ریزرو دیا ہے اللہ نے. اصل میں ہم ہر انسان کو صرف آدھے کڈنی کی ضرورت ہے, اللہ نے 2 کڈنی دیا. اللہ بڑا رحیم ہے. ہمارا جو اتڑی ہے اس میں صرف آدھی اتڑی ہی کام مطلب پر بھی انسان جیے گا. تو یہ اللہ نے بہت ریزرو دیا ہے ہمیں, تو اللہ کا بڑا شکر ہے. تو یہ سب باتیں اور ہمارے لیے ایمان کی پختگی کی ضرورت ہے. ہاں یہ سب چیزیں ہم غیر کے سامنے رکھ کے بھی اسے دعوت دے سکتے ہیں, لیکن ہم ایمان والوں کے لیے یہ تو ایک اور ایمان مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوا. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال بعد حاصل ہوئی, تو یہ 40 سال ان کا ایک فاؤنڈیشن بنا ہوگا.
جو امانت دار تھے، ایماندار تھے. اسی طرح ایک اسی فاؤنڈیشن کے ایک دوسرے پہلو ہم اگر دیکھیں تو آج میڈیکل سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوں گے ان میں جو فطرت ہوگی وہ جب ماں اس کی حمل سے رہتی ہے اس میں جو فطرتیں ہیں وہ بچے میں آئے گی. تو یہ فاؤنڈیشن آج ہمارے قوم کو ماؤں کے جب حمل رہے گی اس کے اعمال پہ یہ فاؤنڈیشن ہمارے قوم کو آگے لے جائے گا انشاءاللہ. تو اور میں بہت شکر گزار ہوں حنیف ٹھاکر صاحب کا اور تمام حضرات کا، آپ لوگوں نے مجھے یہاں پر بلائے، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.